نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت الکرسی میں چھپے اہم راز، آیت الکرسی کے فوائد، آیت الکرسی کا وظیفہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو آیت الکرسی کے اہم اور پوشیدہ راز بتائیں گے۔ اس کے علاوہ اس آیت کی شان کیا ہے، اس آیت کی عظمت کیا ہے، اس آیت عظیم کے فضائل کیا ہیں، یہ تمام تفصیلات آج کی ویڈیو میں بیان کی جائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آیت الکرسی کی تشریح اور تفسیر بھی بتائیں گے، اور آیت الکرسی سے آپ اپنی زندگی کے مسائل کیسے حل کر سکتے ہیں یہ بھی بتائیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ محترم ناظرین، حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے رات کو سوتے وقت آیت الکرسی ایک بار بھی اگر پڑھ لی تو صبح تک ایک فرشتہ خاص طور پر اس کی حفاظت کرتا ہے اور شیطان پڑھنے والے کے پاس نہیں آ پاتا۔ اور نہ صرف یہ کہ پڑھنے والا شیطانی سازشوں اور آفتوں سے محفوظ رہتا ہے، بلکہ اس کا گھر والے اور گھر کا تمام ساز و سامان بھی ہر قسم کی آفتوں سے محفوظ رہتا ہے۔ آیت الکرسی کا مطلب ہے بادشاہی کی آیت، کیونکہ اس میں اللہ کی بادشاہیت اور طاقت بیان کی گئی ہے۔ آیت الکرسی ایک مکمل آیت ہے اور اپنے معنی کے اعتبار سے بہت طاقتور ہے۔ اس آیت میں اللہ کی تعریف اور اس کی بادشاہیت کا ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مکمل اور طاقتور ذات ہے۔ اپنی اسی خصوصیت کے باعث یہ آیت الکرسی انسانوں کو خطرات اور دوسری بلاؤں سے محفوظ رکھنے کے لیے مؤثر ہے۔ آیت الکرسی کی فضیلت کے بارے میں حضرت خواجہ معی الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فتویٰ جاہریہ میں تحریر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر سے نکلے تو اللہ تعالیٰ 70,000 فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے واپس آنے تک اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہا کرو، اور جو شخص آیت الکرسی پڑھ کر گھر میں داخل ہوگا تو اس کے گھر سے اللہ تعالیٰ مفلس کو دور فرما دیں گے۔ خالق کائنات نے اپنی تخلیق کردہ ہر جاندار اور بے جان حتیٰ کہ اپنے کلام کو بھی اللہ کے توازن اور تناسب کا حسن بخشا۔ قرآن مجید کی تلاوت میں لطف ہے، اس کے پیچھے الفاظ توازن اور تناسب ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی زیادہ علم ہے۔ یہ سوال کئی بار دہرایا اور پھر فرمانے لگے کہ یہ آیت الکرسی ہے۔ پھر فرمانے لگے، اے ابو المنذر، علم مبارک ہو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اس آیت کی زبان اور ہونٹ ہوں گے اور عرش کے پائے کے سامنے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہوگی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ کتاب الانعام میں سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو میں نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ علم ہے۔ یہ سوال کئی بار دہرایا اور پھر فرمانے لگے کہ آیت الکرسی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورۃ البقرہ میں ایسی آیت ہے جو تمام قرآن کی سردار ہے، وہ جس گھر میں بھی پڑھی جائے شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے، وہ آیت الکرسی ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اسے جنت میں داخل ہونے سے صرف موت ہی روک سکتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو انسان سونے سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا تو صبح تک اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ کے حکم سے فرشتے کریں گے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور 3 دن تک اس گھر میں داخل نہیں ہوتا، اور 40 دن تک اس مکان پر سحر یعنی جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، آیت الکرسی کی فضیلت میں بہت ساری روایات اور واقعات بھی منقول ہیں۔
جن میں آیت الکرسی میں پوشیدہ راز بھی بیان ہوئے۔ یہاں آپ کو آیت الکرسی کے حوالے سے چند روایات بتاتے ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ البقرہ کی آیت یعنی آیت الکرسی کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں، یہ آیت الکرسی ہے جس کی فضیلت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں منقول ہے کہ کتاب اللہ میں یہ آیت سب سے افضل آیت ہے۔ حضرت عبداللہ بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد کے پاس کھجوریں رکھنے کی جگہ تھی۔ عبداللہ بن کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے جب کھجوریں دیکھیں تو اس میں کھجوریں کم تھی۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس رات انہوں نے پہرا دیا تو آدھی رات کو ایک شخص نوجوان کی شکل میں آیا۔ میں نے اس سے سلام کیا، اس نے جواب دیا۔ میں نے اسے کہا کہ تم جن ہو یا انسان؟ اس نے جواب دیا میں جن ہوں۔ وہ کہتے ہیں میں نے اسے کہا اپنا ہاتھ دو تو اس نے اپنا ہاتھ دیا جو کتے کے ہاتھ کی طرح اور بالوں کی طرح تھا۔ میں نے پوچھا کیا جن اسی طرح پیدا کیے گئے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ جنوں میں تو مجھ سے بھی زیادہ جن ہیں۔ تو میں نے کہا تمہیں چوری کرنے پر کس نے اکسایا یا ابھارا؟ اس نے جواب دیا کہ ہمیں یہ اطلاع ملی کہ آپ صدقہ خیرات پسند کرتے ہیں، ہم نے پسند کیا کہ ہم تیرا غلہ حاصل کریں۔ حضرت عبداللہ بن کعب رضی اللہ عنہ کے والد نے پوچھا کہ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہمیں تم سے محفوظ رکھ سکتی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس خبیث نے سچ کہا ہے۔ محترم ناظرین، آیت الکرسی کے 9 حصے ہیں اور ان 9 حصوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہم آہنگی سے بنایا ہے۔ اس آیت کے تمام 9 حصے اقرار اور نفی پر مشتمل ہیں۔ یاد رہے کہ نفی کا مطلب کسی لفظ سے انکار نہیں بلکہ اس لفظ میں موجود باتوں کا انکار ہے۔ اقرار کا مطلب کسی چیز یا بات کو ماننا اور تسلیم کرنا، جبکہ نفی کا مطلب اس بات کے یقین سے انکار کرنا۔ جیسا کہ پہلی آیت میں نفی کی بات اس طرح کی گئی ہے کہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی کہ اللہ اپنے سوا کسی اور خدا کے ہونے نفی کر رہا ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ یہاں پھر اقرار کیا گیا ہے کہ اس کی ذات ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی، باقی سب کچھ فنا ہو جائے گے۔ ناظرین، اقرار اور نفی کا یہ منفرد تسلسل اس پوری آیت میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ جیسا کہ اس کے دوسرے حصے میں نفی کا ذکر ہے کہ نہ اس کو اونگ آتی ہے اور نہ نیند، اور پھر اقرار کا ذکر ہے کہ جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ پھر ذکر ہے کہ کون ایسا شخص ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، یہ نفی ہے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہے کہ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، یہ اقرار ہے، اور اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے، ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے۔ اس میں نفی کی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو اختیار حاصل نہیں کہ اس پوری بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے۔ یہاں اقرار کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی بادشاہیت کا اور اس کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں، یہاں نفی ہے۔ وہ بڑا عالی مرتبہ اور جلیل القدر رہے۔